پاکستان گورنمنٹ نے انکم ٹیکس ریٹرن کی بابت جو نان فائلر کی کیٹیگری ہے اس کو ختم کرنے کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ کر لیا ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ فائل کرتا ہے تو وہ انکم ٹیکس فائلر کہلاتا ہے، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ انکم ٹیکس ریٹرن جو فائل نہیں کرتا تو وہ نان فائلر کہلاتا ہے۔ تو اس طرح دو کیٹیگریز ہیں جن میں ایک فائلر ہے اور ایک جو ہے وہ نان فائلر ہے۔ لیکن اب جو ہے پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ جو نان فائلر کی کیٹیگری ہے وہ ختم کر دی جائے گی، اور اب جو ہے وہ صرف فائلر ہی ہوگا، اور جو نان فائلر ہوگا وہ کوئی ایسے بینیفٹس نہیں لے سکے گا جو کہ فائلر جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ اور 15 پابندیاں جو ہے وہ نان فائلر پر جو ہے وہ لگانے کا پلان ہے، لیکن سر دست جو ہے وہ نان فائلر جو ہے اس پر جو ہے وہ 5 پابندیاں جو ہے وہ لگائی جا رہی ہیں، جس میں ایک تو یہ ہے کہ جو نان فائلر ہے وہ پراپرٹی نہیں خرید سکے گا، نان فائلر جو ہے وہ کوئی گاڑی نہیں خرید سکے گا، نان فائلر جو ہے بیرون ملک سفر نہیں کر سکے گا، جس میں گو کہ اگر وہ حج پہ جانا چاہتا ہے یا عمرے پہ جانا چاہتا ہے یعنی کوئی مذہبی سفر کرنا چاہتا ہے تو اس کی جو ہے اس کو اجازت ہوگی، لیکن وہ اس کے علاوہ جو ہے بیرون ملک نہیں جا سکے گا۔ اس کے علاوہ جو نان فائلر ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ نہیں کھول سکے گا، اور مزید جو نان فائلر ہے وہ میوچل فنڈز میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی نہیں کر سکے گا۔ جبکہ اس سے پہلے یہ تھا کہ جو نان فائلر تھا اس کو یہ تمام سہولیات جو ہے وہ حاصل تھیں۔ جو نان فائلر تھا وہ فائلر کے مقابلے میں زیادہ ٹیکس ادا کر کے جو ہے وہ پراپرٹی خرید سکتا تھا، گاڑی بھی جو ہے وہ خرید سکتا تھا، اس پر جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کروانے کی کوئی پابندی نہیں تھی، میوچل فنڈ میں بھی جو ہے وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کر سکتا تھا، بیرون ملک جانے کی بھی جو ہے اس پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ گو کہ جو فنانس بل 2024 آیا تھا اس میں چیز رکھی گئی تھی کہ نان فائلر جو ہے اس پر جو ہے بیرون ملک جو سفر ہے اس پر جو ہے پابندی لگا دی جائے، لیکن اس پابندی پر جو ہے وہ عمل نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن اب جو یہ جو 5 میں نے آپ کو چیزیں بتائی، یعنی جو 5 میں نے آپ کو پابندیاں بتائیں، یہ نان فائلر پر جو ہے وہ لگ جائیں گی، اور اس بابت جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ ایک آرڈیننس پر کام کر رہی ہے، اور ایک آرڈیننس آئے گا جس کے تحت جو نان فائلر کی جو کیٹیگری ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ساتھ نان فائلر پر یہ جو میں نے آپ کو 5 پابندیاں بتائی ہیں وہ بھی لگ جائیں گی۔ اور گورنمنٹ کا جو ارادہ ہے وہ 15 پابندیاں لگانے کا ہے، لیکن وہ باقی 10 پابندیاں کیا ہیں ابھی وہ ڈسکلوز نہیں کی گئی، لیکن گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ان پر جو ہے 15 پابندیاں لگائیں گے، لیکن جو سر دست یعنی فی الحال جو ہے 5 پابندیاں جو ہے لگ رہی ہیں جو کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو ہے بیان کی ہیں۔ اور اس کے بارے میں لنگڑیار صاحب جو ہے انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی، اور اس میٹنگ میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ہم جو نان فائلر کی جو کیٹیگری ہے اس کو جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں، اور 25 سپٹمبر کی جو خبریں ہیں ان میں یہ خبر چھپی تھی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ نان فائلر کی جو کیٹیگری ہے اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کا جو ہے وہ ارادہ کر لیا ہے۔ اور اس کے بعد جو وزیر خزانہ صاحب ہیں 26 ستمبر کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو دیا، جس میں انہوں نے کہا ہم نے نان فائلرز کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا ہے، ان کے لائف سٹائل، گاڑیوں کی ملکیت، بیرون ملک کے سفر وغیرہ، یعنی ان کے مطابق جو انہوں نے نان فائلرز کا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے اس کی بنیاد پر یہ نان فائلرز کے خلاف کو جو ہے کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے مزید یہ کہا ہم اس وقت اس پوائنٹ پر ہیں، ہم نرمی برداشت نہیں کر سکتے، جو لوگ اپنی انکم چھپاتے ہیں اور ٹیکس چوری کرتے ہیں وہ بہت سی لازمی سہولیات سے محروم رہیں گے۔ تو اس طرح گورنمنٹ نے جو ہے وہ حتمی فیصلہ جو ہے وہ کر لیا ہے کہ نان فائلر کی جو کیٹیگری ہے اس کو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 سے جو ختم کر دیا جائے گا، اور اس بابت جو 10th شیڈول ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کا اس کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا جائے گا۔ لیکن اس میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب جو نان فائلر ہے وہ جو پراپرٹی ہے وہ کیسے خریدے گا؟ اگر نان فائلر جو پراپرٹی خریدنا چاہے گا تو اس کو جو ہے وہ کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس کا سمپل سا جواب ہے کہ اب جو کوئی بھی نان فائلر ہے وہ پراپرٹی نہیں خرید سکے گا۔ جب یہ آرڈیننس آ جاتا ہے، جب یہ گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے، یہ قانون جو ہے لاگو ہو جاتا ہے، تو کوئی بھی جو نان فائلر ہے وہ پراپرٹی نہیں خرید سکے گا۔ نان فائلر کو جو ہے پراپرٹی خریدنے کے لیے پھر جو لازمی طور پر جو ہے اس کو جو ہے وہ انکم ٹیکس جو فائلر ہونا پڑے گا، اس کو جو اپنے ایسٹس ہیں اور اپنی جو انکم ہے وہ ڈکلیئر کرنی پڑے گی۔ تو پھر اس کے علاوہ دیگر جو 4 پابندیاں جو ہے اس پر لاگو کی جائیں گی، جیسے گاڑی خریدنا، تو پھر وہ گاڑی بھی جو ہے صرف فائلر ہو کر ہی جو ہے وہ خرید سکتا ہے، کوئی نان فائلر جو ہے اس ملک میں پھر گاڑی جو ہے وہ نہیں خرید سکے گا۔ اور جو بیرون ملک جانے کی بابت ہے تو اس کے بارے میں پہلے سے جو ہے وہ انکم ٹیکس آرڈیننس میں جو ہے وہ ایک سیکشن موجود ہے، جس کے تحت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے بیرون ملک جاتا ہے، وہ اوورسیز پاکستانی ہے یا وہ بیرون ملک جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے، یا کسی مذہبی سفر پر یعنی سعودی عرب جو ہے عمرے کے لیے یا حاجی کے لیے جانا چاہتا ہے، تو ایسے بیرون ملک سفر پر جو ہے پابندی نہیں لگ سکتی۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ وزٹ پہ بیرون ملک جانا چاہتا ہے اور وہ نان فائلر ہے تو پھر ایسا شخص جو ہے بیرون ملک جو ہے وہ نہیں جا سکے گا۔ اور اس کے علاوہ اب یہ جو پابندی مزید لگے گی یعنی کرنٹ اکاؤنٹ کی، وہ بھی جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے، یعنی جو کہ بزنس کے لیے ایک بڑی لازمی چیز ہوتی ہے، تو کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے جو ہے اس کو فائلر ہونا پڑے گا،
اور ساتھ اگر کوئی شخص جو ہے میوچل فنڈ میں جو ہے انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے اس کو جو ہے فائدر ہونا پڑے گا. لیکن اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کی انکم جو ہے بہت کم ہے اور ان کے لیے جو ہے وہ انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے فائل کرنا ضروری نہیں ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کا جو ہے وہ کیا بنے گا، تو اس کے بارے میں ابھی جو ہے کوئی واضح پالیسی جو ہے وہ نہیں دی گئی. لیکن جو لنگڑیال صاحب ہیں جو FBR کے چیئرمین ہیں، ان کا میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، وہ شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ انٹرویو کر رہے تھے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایسے لوگ جو ہیں جن کی انکم کم ہے اور ان پر جو ہے وہ انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے فائل کرنا ضروری نہیں ہے، ان کو جو ہے ہم لازمی طور پر جو ہے کچھ سہولیات دیں گے. یعنی ایک ایسے آدمی کے لیے جس کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے فائل کرنا ضروری نہیں، اس کو جو ہے وہ کچھ سہولتیں جو ہے وہ ضرور دی جائیں گی. لیکن وہ کیا سہولیات ہوں گی، یہ سب کچھ جو ہے جب یہ گورنمنٹ اس کی بابت جو ہے کوئی آرڈیننس جو ہے وہ جاری کر دیتی ہے تو اس وقت ہی جو ہے پتہ چلے گا. لیکن جو ایک چیز طے ہے وہ یہ ہے کہ اب جو نان فائلر کی کیٹیگری ہے اس کو جو ہے گورنمنٹ نے ختم کرنے کا جو ہے وہ حتمی فیصلہ کر لیا ہے. تو اس لیے ایسے لوگ جو کہ نان فائلر ہیں اور جو ٹیکس جو ہے فائلر کے مقابلے میں زیادہ ادا کر کے پراپرٹی خرید لیتے تھے یا گاڑی خرید لیتے تھے، اب ان پر جو ہے یہ پابندی لگ گئی ہے. ان کو کوئی بھی جو ہے پراپرٹی خریدنے کے لیے یا کوئی بھی جو ہے وہ گاڑی جو ہے وہ خریدنے کے لیے جو ہے وہ فائلر جو ہے وہ لازمی طور پر جو ہے وہ ہونا پڑے گا. لیکن جب تک یہ آرڈیننس نہیں آتا اور اس کے بارے میں جو ہے قانون جو ہے وہ نہیں آ جاتا، تب تک جو نظام چل رہا ہے ویسا ہی رہے گا. تب تک جو نان فائلر ہیں وہ بھی پراپرٹی خرید سکتے ہیں اور جو فائلر ہیں وہ تو لازمی طور پر خرید ہی سکتے ہیں. لیکن جب یہ آرڈیننس آ جائے گا تو پھر نان فائلر کی جو کیٹیگری ہے وہ ختم ہو جائے گی اور جو لازمی طور پر گورنمنٹ ان پر جو پابندیاں لگا رہی ہیں، پھر ان پابندیوں کی وجہ سے وہ ایسی جو ہے ٹرانزیکشن نہیں کر سکیں گے جن کے بارے میں جو ہے گورنمنٹ جو ہے ان پر جو پابندیاں جو ہے وہ لگا دے گی.